أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 اور 40 ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ سے فرمایا تم سب کے سب اس میں سے نکل جاؤ، پس جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات میں یہ جو اللہ نے فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی، یعنی یہ ہدایت کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر یہاں پر اپنے کلام میں فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس ہدایت سے مراد وہ مرسل اور انبیاء کا سلسلہ جاریہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آئندہ قیامت تک یہ ان کا سلسلہ نوع انسان کی ہدایت کے لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے رہیں گے، آتے رہیں گے دنیا میں۔ یہاں پر ہدایت سے مراد انبیاء و رسل کا یہ سلسلہ جاریہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جب گمراہ ہو جاتے ہیں
سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، نفسانی خواہشات حق اور سچ میں گند ملا دیتی ہیں۔ ان نفسانی خواہشوں سے حق اور سچ کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے بندے مبعوث فرماتا رہتا ہے، بطور رسول، بطور نبی، بطور مجدد، بطور محدث وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں مطلب کہ رسولوں کے لیے ہی ہیں۔ یہاں پر اس ہدایت سے یہ مراد ہے انبیاء و رسول کا سلسلہ جاریہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یعنی یہ لوگ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ اس میں آگ سے کیا مراد ہے؟ سامعین کرام، اسی آگ کے حوالے سے خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ میں نے رکھا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ جہنم میں ہر شخص اپنی اپنی آگ اس دنیا سے لے کر جاتا ہے، یعنی اس آگ سے وہ آگ مراد ہے۔ سامعین کرام، انسانی افعال کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انسانی زندگی کے مدعا اور مقصد کو ذہن میں نہ رکھا جائے، لیکن عمرانی معاہدہ کے بانیوں نے اسے یکسر نظر انداز کیا ہوا۔ انہوں نے عمرانی معاہدہ کے سلسلے میں جو مختلف تصورات پیش کیے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ یہ جو فلسفہ ہے اور بطور خاص پولیٹیکل جو فلسفی ہے یا سوشل فلسفی ہے، اس میں سوشل کانٹریکٹ کے نام سے ایک کانٹریکٹ، ایک عمرانی معاہدہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس جو معاہدہ ہے عمرانی، اس کی جڑیں تو گریک فلسفی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ افلاطون کی جو ریپبلک ہے کتاب بڑی مشہور، وہاں سے اس کی ہمیں اشارے ملنے شروع ہو جاتے ہیں اس عمرانی معاہدے کے۔ لیکن دور جدید میں، جدید فلسفہ میں اس کے 3 جو ہیں مشہور نمائندے ہیں، تھامس ہابس اور جان لاک، یہ یو کے 2 پولیٹیکل فلاسفر تھے، اور اسی طرح فرانس کا یا سوئٹزرلینڈ کا بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، روسو، اس عمرانی معاہدے کا بڑا زبردست وکیل ہو گزرا ہے۔ تو میں یہاں پر جب میں عمرانی معاہدہ کی بانیوں کی بات کرتا ہوں تو میری مراد یہ تینوں آدمی ہیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہمیں عمرانی معاہدہ کی بجائے ایک الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کی خبر دیتی ہے۔ اب ڈیوائن کوویننٹ جس کی خبر ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، اس الہی معاہدہ کی ماہیت کیا ہے؟ کیا یہ معاہدہ یقینی ہے یا اس عاجز کے ذہن کی محض ایک اختراع ہے؟ تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس معاہدے کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے یا کہ دوسری اقسام کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ چوتھا سوال یہ، اس معاہدہ کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ پانچواں سوال یہ کہ ایسے معاہدہ کی فرمانبرداری کرنے میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی جو مذکورہ دونوں آیات بھی میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اسی الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کی خبر ملتی ہے۔ خاکسار کا جو مقالہ ہے یعنی ورچوئس گاڈ، اس کی دوسرا باب جو ہے ورچوئس نالج، اس کے آخری عنوان جو ہے دوسرے باب کا، اس کا نام ہی الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ رکھا گیا ہے۔ سامعین وہاں پر اس کی تفصیل جو ہے، یہ ڈیوائن کوویننٹ کیا ہے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس خطبہ جمعہ میں تو میں اور موضوع ہے جس کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں گا، اس الہی معاہدے کی طرف میں تفصیل بات نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 28 دسمبر 2012 کا جو خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان جو ہے الہی معاہدہ کا نظریہ۔ یہ اس وقت الغلام.com پر آن ایئر ہے۔ سامعین جو زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہاں پر یہ خاکسار کا یہ خطبہ پڑھ کر بھی اس الہی جو معاہدہ ہے یا یہ نظریہ ہے اس کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ خاکسار نے اس خطبہ جمعہ میں اس الہی معاہدہ پر کافی روشنی ڈالی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو اپنے آقا
حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، ایک صدی جو بطور امام مہدی اور بطور مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ان کا میں یہ جو جنت ہے، یہ جو دوزخ ہے، یا جو انسان کے اعمال ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ سامعین کو میرے جمعہ کا جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے میں کچھ نہ کچھ ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کے فرمودات ہیں، میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں ان کے اقتباس پڑھوں گا، یہ اخبار الحکم جلد 5 نمبر 42 مورخہ 17 نومبر 1901 صفحہ جو اخبار کا ہے 1 اور 2 ہیں، وہاں پر میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اعمال صالحہ کا، اور ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنت تجری من تحتہا الانہار کہا ہے۔ یعنی ایمان کی جزا جنت، اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نہریں اعمال صالحہ کا نتیجہ ہیں، اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہی اعمال صالحہ اس دوسرے جہان میں انہار جاریہ کے رنگ میں متمثل ہو جائیں گی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتدا کرنے کو چھوڑتا ہے، اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے، اور ہر جدید عمل صالحہ پر اس کے ایمان میں ایک رسوخ اور دل میں ایک قوت آتی جاتی ہے، خدا کی معرفت میں اسے ایک لذت آنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی اور عشق خدا بندی کی، اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے لبالب پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے، اور انوار الہی اس کے دل پر بکلی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کے لیے آتے ہیں، وہ انہیں ایک لحظہ کے لیے پرانگدہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذت ہوتے ہیں۔ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے یہ۔ ایمان کے انواع اولیہ بھی 7 ہیں، اور ایک اور آخری درجہ ہے جو محبت الہی سے عطا کیا جاتا ہے، اس لیے بہشت کے بھی 7 ہی دروازے ہیں، اور 8واں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اس جہان میں موجود ہوں گی، یعنی اس جہان میں موجود ہوں گی، وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی، بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک ذل ہیں، اور یہی اس کی سچی فلسفی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہے۔ مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے، اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے۔ پس یہ کیسی سچی اور صاف صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے، اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں، اور دوسرے عالم میں بھی نہریں اور باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے۔ اسی طرح پر جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں انگور، انار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے، ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا وجود بتایا جاتا ہے، اور جیسے بہشت میں نہریں اور سلسبیل اور زنجبیل اور کافوری نہریں ہوں گی، اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور پیپ کی نہریں بتائی گئی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انسان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے اس کے نتیجے میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا، اور وہ بدعمالیاں اور شوخیاں جو اس تکبر و نخبت و خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں، وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی جو دوزخیوں کو ملے گی۔ اب یہ کیسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے کے جاتا ہے۔ جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا ہے کہ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے، اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہموم و غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو آ گھیرتی ہیں، کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل ہی سے شروع ہوتے ہیں، جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے، اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہیے، کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شغوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے، اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے، اور یہ بات بھولنی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کا مبدا اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں، یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو اسی اپنے جو خطبہ کا موضوع ہے اسی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں پڑھ کر۔ یہ جو واقعہ ہے جس کا اب میں ذکر کروں گا، 10 سال پہلے خاکسار نے اخبار جنگ میں پڑھا تھا۔ اس واقعہ کے راوی علی احمد بروہی ہیں، جو کہ 2003 میں فوت ہو چکے ہیں۔ علی احمد بروہی اے بروہی کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ سندھ حکومت میں سیکٹری اطلاعات بھی رہے تھے۔ وہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے سید کامل علی شاہ صاحب کے برادر نسبتی بھی تھے۔ وہ جناب محترم نذیر احمد لغاری صاحب کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ محترم نذیر لغاری صاحب اس واقعہ کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، 25 سال پرانی بات ہے، یعنی یہ 1984 کا واقعہ وہ بتا رہے ہیں۔ علی احمد بروہی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ہم کراچی سے بھٹ شاہ جا رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ پون صدی پرانا واقعہ سنا رہے تھے اور میں ہمہ گوش ہو کر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ پون صدی سے مراد یہ ہے کہ 1908 یا 1910 کا یہ واقعہ وہ سنا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ضلع شکارپور کے گاؤں امروٹ شریف میں حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کی مجلس سجی تھی۔ ہر شخص مؤدب ہو کر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ علم و دانش اور عرفان و آگاہی کے موتی لٹا رہے تھے اور اہل مجلس ان درائے نیاب کو سمیٹ رہے تھے۔ بڑی مجلس میں ایک شخص عجیب و غریب حرکت کر رہا تھا۔ وہ لمحہ بے لمحہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو منہ میں ڈال لیتا، پھر انگلی اور انگوٹھے کو لعاب سے تر کر کے منہ سے باہر نکال لیتا اور پھر فوراً دوبارہ منہ میں ڈال لیتا۔ حضرت مولانا تاج محمود امروٹی کافی دیر تک اس شخص کی اس حرکت کو دیکھتے رہے، اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مولانا امروٹی نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس حرکت کا سبب دریافت کیا۔ اس شخص نے کہا کہ میں 20 سال سے اس اذیت میں مبتلا ہوں اور اب آپ کی خدمت میں دعا کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تفصیل بیان کرنے کے لیے کہا تو اس شخص نے پوری داستان بیان کر دی۔ دعا کی درخواست لے کر حاضر ہونے والے شخص نے بتایا کہ میں اپنے گاؤں سے کئی میل دور کسی دوسرے گاؤں میں ایک شخص سے 100 روپے کا قرض وصول کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد میں اس گاؤں کے باہر پہنچا تو مجھے ایک نابینا فقیر نظر آیا جو ہر آنے جانے والے کی آہٹ پر خیرات کی صدا بلند کر رہا تھا۔
میرے آنے پر بھی اس نے صدا لگائی تو میں نے اس سے کہا کہ فقیر سائیں، میں قرض وصول کرنے جا رہا ہوں، دعا کرو مجھے میری رقم مل جائے تو واپسی پر 1 روپیہ تمہاری نظر کروں گا۔ فقیر دعائیں دینے لگا اور میں چلتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ میں مطلوبہ گھر پر پہنچا تو نہ صرف مجھے میرا مقروض مل گیا بلکہ اس نے پورے 100 روپے کی ادائیگی بھی کر دی۔ اس نے مجھے کھانا کھلا کر روانہ کیا۔ میں گاؤں کے باہر فقیر کے پاس پہنچا تو اس نے میری آہٹ سن کر صدا بلند کی۔ میں نے کہا کہ فقیر سائیں، شکر ہے تمہاری دعا سے مجھے میری رقم مل گئی، یہ لو 1 روپیہ، اور ہاں میرے لیے دعا بھی کرنا۔ فقیر نے التجا کے انداز میں مجھے کہا کہ میں نے کبھی 100 روپیہ نہیں دیکھے، مجھے اپنی رقم دکھاؤ، میں اسے ہاتھ میں لے کر اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ یہ رقم کتنی ہے۔ میں نے 100 کے سکوں کی تھیلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ ٹٹول ٹٹول کر سکوں کو محسوس کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا کہ فقیر سائیں، لاؤ اب تھیلی مجھے واپس کرو، مجھے جلدی اپنے گاؤں پہنچنا ہے، اور ویسے بھی لوگ آج آ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ ہم کیا تماشا کر رہے ہیں۔ فقیر نے میری بات سن کر بآواز بلند چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، تم مجھ نابینا سے رقم چھینتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا، تم مجھ سے بھیک کی کمائی ہتھیانا چاہتے ہو۔ اتنے میں راہگیر جمع ہو گئے اور سب مجھے لعنت ملامت کرنے لگے، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ نبینا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ راہگیروں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے وہاں سے زبردستی بھگا دیا۔ آگے وہ شخص کہتا ہے کہ میں کچھ دور آگے جا کر کھیتوں میں چھپتے چھپاتے واپس لوٹ آیا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شام ہوئی تو فقیر اٹھ کر ایک درخت کی جانب چل دیا اور اس درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے زمین کھودنے لگا۔ وہاں سے مٹی کا ایک برتن نکل آیا۔ اس نے برتن کا ڈھکنا اٹھا کر اپنے دن بھر کی کمائی اور میرے 100 روپیہ اس میں ڈال دیے۔ اس نے برتن کا ڈھکنا بند کیا اور اسے دوبارہ زمین میں دفن کر کے اوپر مٹی برابر کر دی اور لاٹھی ٹیکتا ہوا کچھ دور آگے اپنی کٹیا کی طرف چل دیا۔ اندھیرا ہونے پر میں کھیتوں سے نکل کر اس درخت کے قریب آیا۔ یہ اب وہ شخص کہہ رہا ہے، میں نے مٹی کھود کر برتن باہر نکالا اور پورے برتن کو لے کر چل دیا۔ گھر آ کر رقم گنی تو ساری رقم 180 روپے نکلی۔ اگلے روز میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی۔ شام ہوئی تو میں خاصا مزمل ہو گیا۔ رات کو سویا تو خواب میں وہی فقیر آیا اور اپنی رقم کا تقاضا کرنے لگا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں بہت ڈر گیا۔ رات بھر بے چینی رہی۔ جو ہی میری آنکھ لگتی خواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور فقیر گڑ گڑا کر رقم مانگنے لگتا۔ اگلی صبح میں واپس اسی گاؤں پہنچا تو فقیر موجود نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ میرے پیسے کی دلدوز آوازیں لگاتے لگاتے تڑپ تڑپ کر فوت ہو گیا۔ میں سہم گیا۔ میں نے اس کی قبر معلوم کی اور رات کو چھپ کر اس کی قبر کھود کر 80 روپے لاش کے اوپر ڈالے اور قبر دوبارہ بند کر دی اور گھر واپس آ گیا۔ اب مجھے فقیر کے خواب آنا بند ہو گئے اور میں مطمئن ہو گیا۔ کئی ماہ بعد وہ آگے کہتا ہے، وہ شخص جو دعا کروانے کے لیے آیا تھا، کئی ماہ بعد میں مالی مشکلات میں گھر گیا۔ میری فصل نہیں ہوئی، مویشی مرنے لگے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مجھے فقیر کے 80 روپے یاد آ گئے۔ میں نے سوچا وہ رقم اٹھا لیتا ہوں، جب حالات بہتر ہوں گے تو واپس پھینک آؤں گا، اور یوں بھی فقیر قبر میں شاپنگ تو نہیں کر رہا ہوگا۔ میں دوبارہ اس کے گاؤں میں آیا۔ رات کو فقیر کی قبر کھودی۔ چاندنی میں چاندی کے سکے چمک رہے تھے۔ میں نے دائیں ہاتھ کے اس انگوٹھے اور انگلی سے
اس کے سینے پر پڑا ایک سکہ اٹھایا تو یوں لگا جیسے میں نے دہکتے ہوئے انگارے کو اٹھا لیا ہو۔ آگے محترم نذیر احمد الغواری صاحب لکھتے ہیں، علی احمد بروہی کار چلاتے ہوئے ایک لمحے کو رکے اور پھر کہنے لگے، سندھ کے لافانی لوگ کردار، بتائے فقیر کے زمانے میں لوگ گھروں میں ماچس نہیں رکھتے تھے بلکہ رگڑ سے آگ بنا کر اس کے انگارے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ بتائیو فقیر کو ان کی والدہ نے کہا کہ بتائیو جاؤ اور گاؤں سے آگ لے کر آؤ۔ بتائیو چلے گئے اور کافی دیر کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے، ماں آگ تو کسی گھر میں بھی نہیں ہے۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر ماں سے کہا کہ ماں ٹھہرو، میں جہنم سے آگ لے کر آتا ہوں۔ کافی دیر کے بعد وہ دوبارہ خالی ہاتھ واپس آئے اور کہنے لگے، ماں آگ جہنم میں بھی نہیں ہے۔ میں نے وہاں جا کر آگ طلب کی تو جہنم کے دروغے کہنے لگے، بتائیو جاؤ، یہاں کوئی فالتو آگ نہیں ہے، یہاں پر ہر شخص اپنی آگ خود ہی لاتا ہے۔ علی احمد بروہی بول رہے تھے اور میں اس تصور سے لرز رہا تھا کہ جس شخص نے ایک لمحے کے لیے سکے کو ہاتھ لگایا، اس کی انگلیاں 20 سال سے جل رہی تھیں، تو اس شخص کا کیا عالم ہوگا جس کے سینے پر 80 سکے پڑے تھے؟ اور ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے سروں پر اربوں اور کھربوں روپے رکھے ہیں؟ بتائیو کو تو بتایا گیا تھا کہ آگ جہنم میں کہاں سے آئی، وہاں تو ہر شخص اپنی آگ خود ہی لے کر جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو واقعہ ہے بڑا سبق آموز ہے، لیکن اس قسم کے سبق آموز واقعات سے بھی وہی سبق لیتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ ورنہ عام دنیا دار انسان تو اس قسم کے واقعات کو سن کر ہنس پڑتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے وہ بات ختم کر دیتے ہیں اور اپنی دنیا جو کمانے کا جو ان کا شوق ہوتا ہے اس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت بخشے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل زندہ کرے اور ان میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ بھی اپنی آخرت کا فکر کر لیں۔ آج پاکستان میں کرپشن سے سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ فوجی بھی اس کرپشن میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا جو وطن عزیز پاکستان ہے کوڑی کوڑی کا محتاج ہے۔ ان سب نے، یعنی سیاستدانوں نے اور بیوروکریٹس نے، کسی حد تک فوجی جو تھے ان میں جرنیل بھی شامل ہوں گے ضرور، اور مولوی جو ہیں جو کہتے ہیں ہم عالم ہیں، وہ بھی آج کل وہ سیاسی دھندے کرتے ہیں اور وہ بھی اس کرپشن میں جو پاکستان کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے اس میں وہ بھی ملوث ہیں۔ ان سب نے ملک کو لوٹ کر نہ صرف ملک پر غالباً 90 ارب امریکی ڈالر کا قرضہ چڑھایا ہوا ہے، بلکہ غریب پاکستانی جو ہیں بیچارے ان کو بھی کنگال کر دیا ان لوگوں نے۔ سیاست، یہ سارے سیاسی مطلب کہ لوگ ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، یعنی جمہوریت کے نام پر انہوں نے ملک کو کنگال کر دیا، غریبوں کو کنگال کر دیا، اور آئے دن بھوکے جو لوگ ہوتے ہیں، غریب پاکستانی جو لوگ ہوتے ہیں، آئے دن تنگ آ کر خودکشیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں۔ آج کل محترم عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہیں، یعنی پبلک نے کچھ ووٹ دیے، کچھ ان کو طاقت ملی اور وہ بن گئے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں، کیونکہ وہ جو غلط قوانین بنائے گئے ہیں سیاستدانوں نے اپنے مفاد کے لیے، ان کو بدلنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے پاس وہ 2 اکثریت نہیں ہے، تو بہرحال وہ اسی سوچ بچار میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ مضبوط کرے، کیونکہ بہرحال وہ نیک نیت شخص ہے، وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ مضبوط کرے، اور یہ جو پاکستان ہے مسٹر محمد علی جناح کی ساری عمر کی جو محنت ہے اس کی نتیجے میں اس انسان نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہمیں دیا، جہاں پر ہم آزادی سے رہ کر اپنی مذہب کے جو فرائض پورے کر سکیں اور اپنی عبادت کر سکیں،
لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ تو بنا کر چلے گئے، 1948 میں فوت ہو گئے، لیکن بعد میں ایسے سیاستدان اور بیوروکریٹس اور فوجی آمر ٹائپ اس ملک پر مسلط ہو گئے جنہوں نے دیمک کی طرح اس ملک کو کھا لیا. تو بہر اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ہدایت دے جو ملک کو لوٹتے پھر رہے ہیں، کرپشن میں ملوث ہیں، اور عمران صاحب کی بھی اللہ مدد فرمائے. سامعین کرام، یہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا پیسہ لوٹا ہوا ہے، ابھی وہ نواز شریف اور زرداری تو دو صرف نام ہیں، یہاں پر قدم قدم پر نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ ہیں پاکستان میں. ان سب کے سروں پر اربوں اور خربوں کرپشن کا اور لوٹا ہوا جو روپیہ ان کے سر پر ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا. یعنی 80 روپے جس انسان کے سینے پر پڑے ہوئے ہیں قبر میں، وہ کس طرح وہ جل رہا ہوگا. اور جس انسان نے 1 روپیہ یعنی اپنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کو ٹچ کیا، تو اس بیچارے کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا 20 سال سے جل رہا ہے. تو اس قسم کے یہ جو لوگ ہیں جو دنیا میں لوٹ مار جنہوں نے مچائی ہوئی ہے، یہ سارا بے ایمانی کا پیسہ ہے. یہ قیامت کے دن یہ کیا کریں گے، ان کا کیا ہوگا. بہت بڑی سوچ والی بات ہے. ہم نے فرمایا ہے یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے. میں بھی ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں آیا ہوا ہوں، اور جیسے ایک مسافر سفر میں ایک درخت تھلے بیٹھ کر کچھ دیر سستاتا ہے اور پھر اپنے سفر پر وہ روانہ ہو جاتا ہے، ایسی ہماری سب کی مثال ہے. ہم لوگ اس مسافر خانہ میں اس دنیا میں مسافر ہیں. یہ کچھ دائمی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر وہ اعمال بجا لائیں جو ہماری آخرت کو بہتر بنائیں. ویسے بھی آنسم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ دیکھو جو انسان کھا لیتا ہے یا پہن لیتا ہے وہ تو اس کے کام آ گیا، اور وہ جو بچ گیا وہ اس کے کام نہیں آئے گا، اور وہ ایک قسم کا ضائع ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جو فرائض ہیں اللہ نے ہمیں بتائے ان پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اس دنیا میں آخرت بنتی ہے تو ایسے اعمال بجا لائیں جس سے ہماری جو آخرت ہے وہ سنور جائے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اسی دنیا میں ہی اللہ کی راضی ہونے کی اشارے مل جائیں، اور وہ جو ہماری آخرت ہے اس کے اچھے ہونے کی بھی خوشبو اسی دنیا میں ہمیں آنی شروع ہو جائے. تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 اور 17 میں فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا وأطیعوا وانفقوا خیر لأنفسکم ومن یوق شح نفسہ فأولئک هم المفلحون. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. خرچ کرو اس مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو نفس کی کنجوسی سے بچائے جائیں تو یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مال اور اولاد ہے، بظاہر تو اللہ تعالیٰ ان کو مال کو بھی اور اولاد کو بھی فتنہ فرماتا ہے، آزمائش ہے. لیکن دیکھیں جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جن کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں بیدار ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنی آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا مال بھی اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موجب بن جاتی ہے.
وہ مال دنیا میں یہ نہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں کام نہیں کرتے. ہمیں چاہیے دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم کام کریں اور اپنی حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ہاں یہ احتیاط کریں کہ دنیا ہم میں داخل نہ ہو. ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا ہم میں داخل نہ ہو جائے. اس کا ہمیں ہر لمحہ فکر کرنا چاہیے. تو باقی اگر کسی نیک انسان کے کاروبار میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے اس کو پیسہ اس کے پاس اکٹھا ہوتا ہے تو فکر کی بات نہیں ہے. وہ اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے مال کو خرچ کرو تو وہاں پہ خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہی مال انسان کو جہنم میں بھی لے جاتا ہے کیونکہ یہ مال جو ہے تکبر پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. تکبر کے بعد انسان بڑا بنتا ہے اور لوگوں پر حکومتیں کرنے کا پروگرام بنانا شروع کر دیتا ہے. سیاست میں آتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں اور لوگوں پر حکومت کروں. یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو بالآخر دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں. ایسی اولاد جو ہے نیک جو لوگ ہیں متقی لوگ ہیں وہ اولاد پر اتنا فخر نہیں کرتے بڑائی نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت نیک کرتے ہیں. اور نیک اولاد اس دنیا میں ماں باپ کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کا موجب بن جاتی ہے. وہ اس دنیا میں بھی نیک کام کرتے ہیں اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ جو نیک اولاد دنیا میں ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. وہ نیک کام کرتے ہیں تو ان کا فیض بھی ان ماں باپ کو جو نیک اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں ان کو ملتا رہتا ہے. اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اگرچہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتنہ ہے لیکن یہ مال اور اولاد متقی لوگ جو ہیں نیک لوگ جو ہیں جن کے دل زندہ ہیں جو اپنی انسانی پیدائش یا تخلیق کا مقصد سمجھ آتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر اپنی قرب میں جگہ دے گا اپنی رحمت میں جگہ دے گا اپنی جنت میں جگہ دے گا. تو میں علامہ اقبال کی اس شعر پر اپنا خطبہ ختم کر دیتا ہوں. علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگ شعر تو پڑھتے ہیں لیکن ان اشعار میں جو اس نے کسی سبق کی یا کسی نیک چیز کی انہوں نے خبر دیا اس کو پر غور نہیں کرتے. پڑھتے ہیں خوش ہوتے ہیں بھی بڑا اچھا شعر کہا اقبال صاحب نے آگے نکل جاتے ہیں. حالانکہ اس قسم کے شعر جو ہوتے ہیں ان سے انسانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس قسم کے شعر سبق آموز ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ جو ہمارا میں نے ابھی خطبے کا موضوع جو ہے اس کے حوالے سے یہ بالکل یہ شعر مناسب اس نے اقبال نے لکھا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।